اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، ایک دعا یہ، فی الدنیا والآخرہ، اللہ مجھے دنیا و آخرت میں معافی اور عافیت عطا فرما۔ اللہ میرے کان میں عافیت عطا فرما، میری آنکھ میں عافیت عطا فرما، میرے پورے جسم میں عافیت عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے۔ امت کو اور اللہ کو دین کے کام کے لیے کمزور، کمر ٹوٹے ہوئے، جگر پکڑے ہوئے، دل پکڑے ہوئے لوگ نہیں چاہیے۔ وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ تو اپنا تھیلا دوائیوں کو اٹھائے گھومتا رہے گا سارا دن، ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت اور رو رہے ہیں۔ حضرت عمر دیکھا کرتے تھے کہ کون سا خیمہ ایسا ہے جہاں تہجد کے وقت میں لائٹ نہیں جل رہی۔ کہتے تھے لائٹیں نہیں جل رہی، اگر تہجد میں لوگ تھوڑے سے بھی نہیں اٹھے ہماری فتح رک جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو صبح شام کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اس کو پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور وہ تقریباً 12-13 دعائیں ہیں جو روز میں الحمدللہ صبح گاڑی میں اپنے بچوں کو چھوڑنے جاتا ہوں، ساری دعائیں یاد کر پڑھاتا ہوں، تو ان کو یاد ہو گئی ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی۔ تو اس میں عافیت کی دعائیں بہت زیادہ ہیں، 4-5 دعائیں اس میں صرف عافیت کی ہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، ایک دعا یہ، فی الدنیا والآخرہ، اللہ مجھے دنیا و آخرت میں معافی اور عافیت عطا فرما۔ اللہ میرے دین میں، میرے مال میں عافیت۔ ایک اور دعا ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اللہ میرے کان میں عافیت عطا فرما، میری آنکھ میں عافیت عطا فرما، میرے پورے جسم میں عافیت عطا فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو صحت کا اہتمام کیا اس کو ہم 2 حصوں میں کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صحت کتنی اہم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے۔ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، وہ اللہ کو پسند بھی ہے، طاقتور مومن یعنی صحت مند، اور وہ بہتر بھی ہے، خیر، کیوں؟ وہ کام کرے گا بڑے۔ صحت مند مومن اور صحت مند فیملی وہ خرچہ لے گا نہیں، دوسروں کو خرچہ دینے والے بنیں گے۔ وہ مدد لینے والے نہیں بنیں گے، مدد دینے والے بنیں گے۔ وہ ایکٹیو ہوں گے، اور ایکٹیو کہتے ہیں کہ ایک صحت مند جسم میں صحت مند دماغ آتا ہے۔ ان کا دماغ، ان کی مینٹل کیپیسٹی اسٹرانگ ہوگی، ان کی ایموشنل کیپیسٹی اسٹرانگ ہوگی، سوشلی اسٹرانگ ہوں گے، فزیکلی اسٹرانگ۔ امت کو اور اللہ کو دین کے کام کے لیے کمزور، کمر ٹوٹے ہوئے، جگر پکڑے ہوئے، دل پکڑے ہوئے لوگ نہیں چاہیے۔ وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ تو اپنا تھیلا دوائیوں کو اٹھائے گھومتا رہے گا سارا دن، آج اس جی پی کے پاس، کل اس جی پی کے پاس سرجری میں۔ وہ کام کیا کرے گا؟ کام تو وہ کرے گا جو توانا ہے، صحت مند ہے۔ آپ صحابہ کی مثال دیکھیں، صحابہ کی فٹنس کا لیول یہ تھا کہ پیٹ تو کسی کا نکلا ہوا تھا نہیں، ماشاءاللہ سے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ تو ہمارے بعد سب سے پہلی بدعت جو آئی ہے وہ پیٹ کا نکلنا ہے۔ ہمارے صحابہ میں تصور نہیں، تو کھاتے ہی اتنا تھوڑا سا تھے، کھانے کو ملتا نہیں تھا، جب ملتا بھی تھا تھوڑا کھاتے تھے، تو پیٹ کہاں سے نکلے گا؟ بعض صحابہ ایسے تھے کہ جو بھاگتے گھوڑے سے بھاگتے ہرن کی آنکھ کا نشانہ کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کشتی کے مقابلے فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے مقابلے کراتے تھے۔ بڑے واقعات ہیں اس میں۔ حضرت سلمۃ بن الاقویٰ کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ ایک غزوے سے واپس مدینہ آ رہے تھے، تو ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ ہے کوئی میرے سے دوڑ کا مقابلہ کرے، اور میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، میں ایسے کر دوں گا ایسے کر دوں گا۔ بعض ہوتے ہیں نا بڑے فن خان۔ تو اب صحابہ کا ادب دیکھیں، رسول اللہ ہے تو خود سے نہیں کہا کہ میں کرتا ہوں۔ حضرت سلمۃ بن الاقویٰ جو صحابہ میں ایسے تھے کہ وہ یعنی بھاگنے میں ایسے تھے کہ وہ آج تک اس کا کوئی میچ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں ان سے دوڑ کا مقابلہ کروں۔ آپ نے کہا کرو۔ تو کہہ رہے میں جو مقابلہ کیا وہ تو کہیں کا کہیں رہ گیا، کیونکہ سلمۃ بن الاقویٰ ایسے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے بڑی مسترد، کہ ایک مرتبہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور حضرت سلمۃ بن الاقویٰ نے دیکھ لیا، اور وہ ڈاکوؤں کے پیچھے پیدل بھاگے، وہ گھوڑے پہ یہ پیدل، اور ایک ایک ڈاکو کو گھوڑے کی رفتار سے تیز آج تک کوئی انسان ماڈرن ہسٹری میں ایسا نہیں ہے جس کا یہ سپیڈ ہو بھاگنے کی، ان کی یہ سپیڈ تھی، اور وہ گھوڑے کو آگے پکڑ کے اور نیچے گرا کے پھر اگلے کو پکڑ کے اس طرح بھاگتے تھے۔ تو یہ صحابہ کی محنت تھی۔ جب ایران والے آئے صحابہ کو، جب حملہ ہوا ایران کے ساتھ، جب لڑائی ہو رہی تھی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو انہوں نے جاسوس بھیجا کہ دیکھنے کے لیے، جاسوسی جو ہے دونوں طرف سے چلتی تھی کہ بھئی یہ کیا کرتے، تو وہ جاسوس رہا بھیس بدل کے، جو وہ واپس گیا اس نے کہا یہ تو انسان نہیں ہے، تو جن ہے کوئی، کیونکہ یہ ہیں رہبان باللیل و فرسان بالنہار، ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت اور رو رہے ہیں۔ حضرت عمر دیکھا کرتے تھے
کہ کون سا خیمہ ایسا ہے جہاں تہجد کے وقت میں لائٹ نہیں جل رہی. کہتے تھے لائٹیں نہیں جل رہی، اگر تہجد میں لوگ تھوڑے سے بھی نہیں اٹھے ہماری فتح رک جائے گی. اور فرسانم بن نہار دن میں 8-8 10-10 گھنٹے تلوار چلائے جا رہے گھوڑے پہ بیٹھ کے. لوگ ہیں کیا ہیں؟ یہ فٹنس کا لیول تھا صحابہ کرام کا.